السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارا بیان، مسلمانوں کا حال اور بے حیائی، بہت زبردست بیان مشتاق بھائی کا۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے، جزاک اللہ۔ دین کی بات کر رہے ہیں، تبلیغ کی بات کر رہے ہیں، اور دین ڈنڈے سے نہیں آئے گا، مار پیٹ سے نہیں آئے گا، اس سے تو ضد آئے گی۔ آپ نے ڈنڈے سے دین لانا چاہے نا تو بچوں نے کھڑکی سے دیکھا، ابا آ رہے ہیں، ٹوپی، اور ابا نہیں، ٹوپی غائب۔ آج کی نسلوں کی بربادی، آج کی معاشرت کی بربادی، آج کی بے حیائی کا ماحول، خدا کی قسم ہماری غفلت کی نہ ہو سکے۔ گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، ہر چیز کی ذمہ داری کا احساس ہے، بے حیثیت اللہ کے نبی کا امتی ہونے کے اپنے گھر کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اس کے کپڑوں کی فکر، اس کے چپل کی فکر، اس کے جوتوں کی فکر، اس کے ناک کی میرے دوست بزرگوں کان کی بالیوں کی فکر نہیں ہے، تو اپنی اولاد کی، اپنی بیوی بچوں کی، دین کی فکر نہیں ہے۔ اور یہ فکر ہماری ذمہ ہے دوستوں۔ آج وقت ہے کر لو، آج وقت ہے کر لو، آج وقت ہے بنا لو۔ علماء نے لکھا ہے جس نبی کی نبوت کی محنت میں عورتوں نے ساتھ دیا ہے، ان کی محنت چلی ہے، ان کی محنت بارآور ہوئی ہے، اور جس نبی کی محنت میں ان کی عورتوں نے ساتھ نہیں دیا، اس نبی کی نبوت زیادہ میرے دوست کارآمد نہیں بن سکی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، 40 یا 45، 80 یا 82۔ کیوں؟ گھر کا ماحول خلاف ہے، گھر میں دین نہیں۔ اسی عذاب میں اللہ نے بیوی کو بھی، ان کے بچے کو بھی اللہ نے ہلاک کر کے بتایا۔ اللہ نے قرآن میں اللہ نے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک طرف نبی کی بیوی اور ایک طرف فرعون کی بیوی۔ اللہ بتلا رہے جو بنا لے فرعون کے گھر میں بھی رہ کر عزت والی ہے، جو اپنے کو نہ بنائے نبی کے گھر میں رہ کر بھی برباد ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کسی بچے کو بے ایمان نہیں پیدا کرتا۔ پھر سے بے ایمان کون بناتا ہے؟ کہ اس کے گھر کا ماحول۔ ماں یہودی ہے، اولاد یہودی بن رہی، ماں عیسائی ہے، اولاد عیسائی بن رہی ہے، ماں مشرک اور بے ایمان ہے، اولاد مشرک اور بے ایمان بن رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایک مسلمان ماں باپ بھی اپنی اولاد کو مسلمان بنا رہے ہیں؟ اسے دین دے رہے، اسے نبی کی زندگی دے رہے، اسے قرآنی تعلیمات دے رہے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی۔ ختیجہ جیسی ماں ہے، فاطمہ جیسی اولاد ہے، فاطمہ جیسی ماں ہے، حضرت حسن اور حسین جیسی اولاد ہے۔ یہ ماں کی پرورش، یہ ماں کی تربیت۔ امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی کہ ان کی ماں ہے، ماں کہ چہرے پہ داڑھی کا ایک بال نہیں نکلا کہ میں حدیث کا استاد بن چکا تھا۔ کس نے اس بلندی پر پہنچا امام بخاری کو؟ کہ ان کی ماں نے۔ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام غوث پر کس نے پہنچایا؟ کہ ان کی ماں نے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب سبحانی کس نے بنایا؟ کہ ان کی ماں نے۔ مولانا بختیار کاکڑی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بلندی پر کس نے پہنچایا؟ کہ ان کی ماں نے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ہم نے اس ماں کی گود میں پرورش پائی ہے جس کے حلق سے ایک مشتبہ لقمہ پوری زندگی میں نہیں نکلا گیا۔ جب ماں ایسی تھی اولاد ایسی تھی۔ اور ان کی دادی وہ تو مولانا الیاس کے بدن کو سونگتی تھی اور کہتی تھی بیٹے تیرے بدن سے صحابہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب ماں ایسی تھی اولاد ایسی تھی۔ ہمارے پاس بولنے والی زبان ہے، لوگوں کے پاس دیکھنے والی نگاہ ہے۔ جس دین کی بات کر رہے ان کا گھر دیکھو، ان کے بچے دیکھو۔ دین کی بات کر رہے ہیں، تبلیغ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی محنت۔ ارے ادھر دیکھو ترجمہ ہو رہا ہے یار، ارے ادھر دیکھو، نماز میں ادھر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ابھی تو نماز ہی نہیں بنی دوستوں۔ وہ کرے اپنا کام، ان سے بھی کہو ایسا ترجمہ کرے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ میرے دوستوں دیندار بنانے کی فکر، دیندار بنانے کی محنت، اور دین ڈنڈے سے نہیں آئے گا، مار پیٹ سے نہیں آئے گا، اس سے تو ضد آئے گی۔ آپ نے ڈنڈے سے دین لانا چاہے نا
تو بچوں نے کھڑکی سے دیکھا، ابا آ رہے ہیں، ٹوپی، اور ابا نہیں، ٹوپی غائب۔ بیوی دوڑ کر گئی، دوپٹہ سر پہ، بابا شوہر نہیں تو دوپٹہ غائب۔ یہ منافقت ہے، اور یہ منافقت ہماری مار پیٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دین اوپر سے تھوپنے کا نام نہیں ہے، دین اندر سے قبولیت کا نام ہے۔ اتنا اللہ نے حق کے قبول کرنے کی استعداد مرد سے زیادہ عورت میں رکھی ہے۔ حضور کے وصال کے بعد مردوں میں استعداد ملتا ہے، کوئی عورت مرتد ہوئی ہو ایسا نہیں ملتا ہے۔ حبشہ کی ہجرت بھی ایک صاحب وہاں جا کے مرتد ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے وہاں بھی اپنے ایمان کو بچا لیا، وہاں بھی اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اور اللہ نے اس کا کیا اعزاز ملا؟ اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کا شرف ملا۔ ہاں، بہت حضور کے اللہ کے نبی کا زیادہ دین عورتوں کے واسطے سے امت کو ملا ہے، ان کی گھر کی کثرت نکاح میں ایک وجہ اس کی بھی تھی کہ امت تک اللہ کے نبی کے اندرونی زندگی کا دین کیسے پہنچے گا، کہ ان عورتوں کے ذریعے پہنچے گا جو امت کی مائیں ہیں، یہ پہنچائے گی۔ حق کے قبول کرنے کی مرد سے زیادہ عورت میں، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کیا عورت، سب سے پہلے مال دینے والی کیا عورت، سب سے پہلے جان دینے والی کیا عورت، سب سے پہلا سلام کہ عورت پر، یہ ساری چیزوں میں پہل اللہ نے عورت کو دیا ہے۔ ہاں، قیامت تک کہ اللہ کے نام پر جتنی جانے جائے گی سب کا اجر سب حضرت سمیہ کے نام عمل میں کہ جان دے گی۔ اور خلفائے راشدین میں ایک خلفائے راشدین صرف حضرت ابو بکر صدیق جو براہ راست اللہ کے نبی کی دعوت پر ایمان میں داخل ہوئے، باقی تینوں خلفائے راشدین جو ان کو ایمان ملا، حضرت عمر کو، حضرت سمیہ، حضرت عثمان کو اور حضرت علی کو، یہ عورتوں کے طفیل میں ملا ہے۔ کس کے طفیل میں؟ حضرت عمر کی ہدایت کا ذریعہ کہ ان کی بہن بنی، بہن کی استقامت نے عمر جیسے شخص کے دل کو پسیج دیا۔ حضرت عثمان کی ہدایت کا ذریعہ ان کی خالہ بنی، کتابوں میں اشعار موجود ہے تو صحابہ میں، یا عثمان یا عثمان، شریف باپ کا بیٹا، سمجھدار باپ کی اولاد، تجھے کیا ہوا؟ مکہ کی گلیوں میں آواز لگی ہے اللہ کے دین کی طرف بلایا جا رہا ہے اور تو نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ خالہ کے اشعار نے مجبور کیا۔ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، ابو بکر نے دعوت دی، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت علی کی ہدایت کے ذریعہ میرے دوست بزرگ حضرت ختیجہ بنی ہے، اور علماء نے لکھا ہے حضرت عثمان اور عمر کو بھی جو ایمان ملا ہے اس میں بھی حضرت ختیجہ کا حصہ ہے۔ حضرت عمر کی بہن، حضرت ختیجہ کی سہیلی، حضرت ختیجہ کی دعوت پر عمر کی بہن نے کلمہ پڑھا، عثمان رضی اللہ کی خالہ حضرت ختیجہ کی سہیلی، اور ان کو بھی ایمان جو ملا حضرت ختیجہ کی دعوت پر ملا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا مشتاق بھائی کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس سے ہمیں بہت ہی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہی باتیں اپنی زندگی میں لا کر اور اپنے دوست اور احباب بھائیوں بزرگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے، کیونکہ اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ زندگی یہ دنیا فانی ہے، سیکنڈوں میں گزر جانی ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے تبلیغ کا کام بر وقت سے کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں اور 6 روزے اور چلہ 4 مہینے لگائیں۔ جزاک اللہ۔